سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پراسرار چیتا۔ اس کے راوی ہیں ڈاکٹر ارشاد، تحریر ہے محمد یونس حسرت۔ بستی کا ہر شخص ابراہیم سے خوف کھاتا تھا۔ وہ نہ تو دولت مند تھا اور نہ اس نے غنڈوں اور بدماشوں کی طرح لوگوں کو تنگ کرنا اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ اس کے باوجود بستی کے تمام لوگ اس کے منہ آنے یا اس سے کسی طرح کا جھگڑا کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بستی میں کسی نہ کسی طرح یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابراہیم انسان کے بھیس میں ایک چیتا ہے اور وہ جب چاہے آدمی سے چیتے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ احمد اس بارے میں دوسروں سے کچھ زیادہ ہی جانتا تھا، لیکن کبھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ دوسروں کو وہ یہی دلیل دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ابراہیم کا رنگ بھی سیاہ چیتے کی طرح ہے، اس کی آنکھیں بھی سبز ہیں اور وہ چیتے کی طرح رات کے اندھیرے میں بآسانی دیکھ سکتا ہے، اور بیٹھے ہوئے وہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے کوئی چیتا اپنے شکار کی گھات میں بیٹھا ہو۔ لیکن اس کی دلیلیں صرف یہی نہیں تھیں، اسے کئی اور باتوں کا بھی علم تھا جو ان ظاہری دلیلوں سے کہیں زیادہ وزنی تھی۔ لیکن اس نے اپنی اور اپنی بہن کی خاطر اپنی زبان کو تالا لگا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بستی کا ہر شخص ابراہیم سے نفرت کرتا اور خوف کھاتا ہے۔ اسے بھی ابراہیم سے نفرت تھی، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ ابراہیم کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حقیقتاً اسے ابراہیم سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ احمد ایسی طبیعت کا آدمی تھا ہی نہیں کہ خوف اس کے دل میں سما سکے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ ابراہیم کی موجودگی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا تھا، اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی جنگلی راستے پر اس کا سامنا ابراہیم سے نہ ہونے پائے۔ احمد نے ابراہیم کے متعلق اپنی معلومات کو اپنی سینے میں رکھا، حتیٰ کہ تھانے کا انچارج مراد خان آیا۔ مراد خان کے فرائض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ احمد جیسے لوگوں کی حرکات پر نگاہ رکھے جو بیکاری کے دنوں میں ڈاکہ ڈالنے یا کوئی چھوٹی موٹی واردات کرنے پر اتر آتے تھے۔ احمد مراد خان کو دیکھتے ہی پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا نوجوان تھا جو ہوا کی طرح دوڑ سکتا تھا، ایک دیو کی طرح کشتی لڑ سکتا تھا اور جس کا پستول اور بندوق کا نشانہ بڑے غضب کا تھا۔ احمد خود بھی ایک شکاری تھا اور مراد خان کو بھی شکار کا شوق تھا۔ شکار سے دونوں کی دلچسپی دونوں کو بہت جلد قریب لے آئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ احمد مراد خان کے پاس آتا تو گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ ایک شام احمد مراد خان کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ ابراہیم قریب سے گزرا۔ جب ابراہیم بستی کی گلیوں میں غائب ہو گیا تو احمد نے کہا، اس شخص کو دیکھا آپ نے؟ ہاں، کیا بات ہے؟ اس کا نام ابراہیم ہے اور یہ انسان کے بھیس میں ایک چیتا ہے۔ مراد خان نے یہ سن کر ایک کہکا لگایا، ایسی کہانیاں میں نے بہت سنی ہیں، کہیں آدمی شیر بن جاتے ہیں اور کبھی بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو جناب، آپ کو اسے ذہن میں رکھنا ہوگا اور پھر وقت آنے پر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہیں؟ لیکن کیوں؟ آپ نے غور سے دیکھا کہ وہ کیسے چلتا ہے؟ ہاں، بائیں پاؤں سے ذرا لنگڑاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جناب، اور یہ اس خادم کی بدولت ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے اس پر گولی چلائی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تم تھے جس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ سنو احمد، تمہیں دوسرے لوگوں پر گولی چلانے کا محض اس وجہ سے کوئی حق نہیں کہ تم ان سے نفرت کرتے ہو یا انہیں پسند نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے جناب، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ابراہیم پر اس وقت گولی نہیں چلائی تھی جب وہ آدمی کی شکل میں تھا، بلکہ اس وقت چلائی تھی جب وہ کالے چیتے کی شکل میں تھا۔ کیا مطلب؟ تو کیا آپ نے اس کالے چیتے کے متعلق بالکل نہیں سنا جو اس علاقے میں پھرتا رہتا ہے؟ میں نے کچھ سنا تو تھا
کسی الو کے پٹھے نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں شام کے بعد جنگل کے راستے پر کبھی نہ نکلوں کہ اس طرف کالا چیتا یا کوئی اور بلا رہتی ہے۔ تو اس نے واقعی آپ کو کام کی بات بتائی تھی، آپ کو معقول مشورہ دیا تھا۔ وہ آپ کو اس کالے چیتے سے خبردار کر رہا تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ مراد خان نے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ احمد نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر وہ راز اپنی زبان پر لے آیا جو اب تک اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ ایک چاندنی رات کی بات ہے کہ میں بندوق لیے باہر پھر رہا تھا۔ کاہے کے لیے؟ کبوتروں کے شکار کے لیے۔ کبوتروں کے شکار کے لیے اور رات کے وقت؟ ہاں جناب، احمد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کبوتروں کا شکار تو میں نے ویسے ہی مذاق کے طور پر کہہ دیا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنے ایک دوست کو جنگل کے پار پہنچانے گیا تھا۔ واپسی پر مجھے راستے میں ہی شام ہو گئی تھی۔ چونکہ چاندنی رات تھی اس لیے میں نے کچھ زیادہ خیال نہیں کیا۔ جب میں بستی کی طرف واپس آ رہا تھا تو میری جھونپڑی کے سامنے جو بڑ کا درخت ہے، میں نے اس کی شاخ پر کسی شے کو حرکت کرتے دیکھا۔ چاند کی چاندنی بڑ کی اس شاخ پر پوری طرح پڑ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کالا چیتا ہے۔ پھر وہ چیتا مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بندوق سنبھالی اور فائر کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیتا دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اتنا کہہ کر احمد نے ذرا دم لیا، پھر کہنے لگا، میں سمجھا کہ بس اب میرا خاتمہ ہے، اس لیے کہ اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے میرا نشانہ ذرا گڑبڑا گیا تھا اور اب میری بندوق خالی تھی۔ میرا اور چیتے کا فاصلہ مشکل سے 10 گز تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ عام چیتے کی طرح اپنے شکاری پر جھپٹنے کی بجائے وہ بڑ کی جڑوں میں چھپ کر غائب ہو گیا۔ عین ممکن ہے کہ ان جڑوں کے درمیان چھپ کر اس نے دوبارہ ابراہیم کی شکل اختیار کر لی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بندوق کی آواز سے ڈر کر بھاگ گیا ہو۔ ممکن ہے تمہارا نشانہ خطا ہو گیا ہو۔ نہیں جناب، میرا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ آپ کی طرح احمد کا نشانہ بھی کچا نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے معلوم ہوا۔ اگلی صبح ابراہیم اپنی جھونپڑی سے باہر نہیں آیا۔ اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے پڑوسی سلیمان نے اندر جا کر دیکھا، ابراہیم ایک کونے میں چٹائی پر پڑا تھا اور اس کا پاؤں زخمی تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر فائر کر دیا تھا، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ بستی والوں کا یہ شبہ بالکل درست ہے کہ ابراہیم آدمی کے بھیس میں ایک چیتا ہے، اور یہ کہ اس کا پاؤں میرے کیے ہوئے فائر ہی سے زخمی ہوا تھا۔ مراد خان کو اب بھی احمد کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور جناب، آپ کو پتہ ہے وہ اس بڑ کے درخت کی شاخ پر کیوں بیٹھا تھا؟ شاید تمہارے انتظار میں؟ نہیں جناب، میری بہن مینا کے انتظار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اسے کالے چیتے کے روپ میں درخت کی شاخ پر بیٹھ کر انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نہیں سمجھتے جناب، وہ چاہتا تھا کہ جب صبح کے وقت مینا دریا پر جانے کے لیے جھونپڑی سے باہر آئے تو وہ اس پر جھپٹ پڑے اور اسے اٹھا کر جنگل میں لے جائے، پھر وہاں ابراہیم کی شکل میں آ جائے، اور اس طرح مینا کو اتنا خوفزدہ کر کے رکھ دے کہ وہ اس کی ہر بات بے چون و چرا تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے اور اس بارے میں ایک حرف بھی اپنی زبان پر نہ لا سکے۔ یقیناً کوئی لڑکی ایسے آدمی کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولے گی جس کے متعلق اسے معلوم ہو گیا ہو کہ وہ جب چاہے آدمی سے چیتے اور چیتے سے آدمی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ مینا بیچاری تو بچپن ہی سے شیروں اور چیتوں کے نام سے خوف کھاتی ہے۔ تمہیں اس کی اور ابراہیم کی شادی پر کیا اعتراض ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں جناب۔ ہمارے ماں باپ ایک عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں، اور ایک طرح سے میں ہی اپنی بہن کا سرپرست ہوں۔ ابراہیم نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مینا کی شادی اس کے ساتھ کر دوں۔ وہ خاصا حق مہر دینے کے لیے تیار تھا، لیکن مینا نے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ جس روز تم نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اسی روز میں خودکشی کر لوں گی۔ چنانچہ میں نے ابراہیم کو جواب دے دیا، اور وہ کمبخت اسی روز سے میری جان کا بیری بنا ہوا ہے۔ اچھا، مراد خان نے حیرت اور دلچسپی سے کہا۔ ہاں جناب، چنانچہ اگر کسی صبح آپ دیکھیں کہ مجھے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا
تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرا قاتل ابراہیم ہے، پھر اسے پھانسی کے تختے تک پہنچانا آپ کا فرض ہوگا۔ لیکن ایک چیتے کو تو قتل کے جرم میں گرفتار کر کے پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ اس بارے میں آپ کو ہوشیاری سے کام لینا ہوگا جناب۔ یہ جادوگر لوگ صرف غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقفے میں ہی آدمی سے حیوان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ چیتے کی شکل سے تو جب چاہے آدمی کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن آدمی سے چیتے کی شکل صرف رات کے وقت اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کو ابراہیم کو دن کے وقت گرفتار کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ابراہیم کو دن کے وقت گرفتار کر لیں کہ رات کے وقت ایک چیتے نے تمہیں ہلاک کر ڈالا ہے؟ ہاں، یہ بات تو واقعی خاصی ٹیڑھی ہے جناب، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں اس وقت ابراہیم کو مار ڈالوں تو آپ مجھے اس کے قتل کے جرم میں دھر لیں گے۔ یقیناً، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اسے چیتے کی حیثیت سے مارنا چاہتے ہو۔ چاہتا تو یہی ہوں جناب، کہیں وہ کمبخت مجھے کوئی اور موقع ہی نہیں دے رہا۔ فرض کرو کہ تم اسے چیتے کی شکل میں مار ڈالتے ہو تو کیا وہ ابراہیم کی حیثیت سے بھی مر جائے گا؟ بالکل بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تم نے کالے چیتے کو ہلاک کیا ہوگا وہاں ابراہیم کی لاش نظر آئے گی؟ نہیں جناب، چیتا تو وہیں پڑا رہے گا جہاں اسے ہلاک کیا گیا ہوگا، اور ابراہیم کہاں ہوگا؟ کہیں بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، لیکن فرض کرو کہ تم اس کالے چیتے کو صرف زخمی کر پاتے ہو تو کیا اس طرح ابراہیم بھی زخمی ہو جائے گا؟ کیا میں نے آپ کو شروع میں بتایا نہیں جناب، اس رات جب میں نے چیتے پر فائر کیا تو یقیناً اس کا پاؤں زخمی ہوا تھا۔ صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کا پاؤں زخمی تھا۔ وہ چیتے سے ابراہیم کی شکل اختیار کر کے لنگڑاتا ہوا اپنی جھونپڑی میں آ گیا تھا۔ اگر وہ اس حالت میں ہوتا کہ چل نہ سکتا تو پھر وہ وہیں پڑا رہتا، حتیٰ کہ کوئی راہگیر وہاں سے گزرتا اور ابراہیم اسے جھوٹ موٹ کی یہ کہانی سنا ڈالتا کہ کوئی ڈاکو اسے زخمی کر کے بھاگ گیا ہے۔ بہرحال مراد خان نے اکتاہٹ سی محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہیں مارنا ہی ہے تو چیتے کو مار سکتے ہو۔ وہ ابراہیم ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسے پھانسی کے تختے پر پہنچانے کے شوق میں تم خود پھانسی کے تختے پر پہنچ جاؤ۔ مراد خان کی اس بات کے جواب میں احمد محض ہنستے ہوئے جھینپ کر رہ گیا۔ اس کے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ مراد خان سرکاری گشت سے فارغ ہو کر بستی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ جنگل راستے پر چلتے ہوئے مراد خان کا ذہن بار بار ان باتوں کی طرف جاتا تھا جو اس کے اور احمد کے درمیان ہوئی تھیں۔ وہ احمد کی باتوں کو نہ تو جھٹلا سکتا تھا اور نہ ان کا یقین کرنے پر آمادہ تھا۔ چلتے چلتے یکایک اس نے نظریں اٹھائیں اور اس کے قدم جم کر رہ گئے۔ شفق کے ملگجے اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا، پھر یہ سایہ ایک جگہ ٹھہر گیا اور اس پر جھپٹنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ مراد خان نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی کہ اس نے کیوں احتیاط نہیں کی تھی۔ لوگوں نے تو آتے ہی اسے خبردار کر دیا تھا، لیکن اس نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اور اب کالا چیتا اس کے سامنے تھا، بلکہ کوئی دم میں اس پر جھپٹنا چاہتا تھا۔ مراد خان نے تیزی کے ساتھ پستول نکالا اور فائر کر دیا۔ ایک خوفناک چنگاڑ کے ساتھ چیتا پیچھے ہٹا اور زمین پر لوٹ گیا۔ گھبراہٹ میں پستول مراد خان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اسے اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ جھک کر پستول اٹھا لے۔ وہ جان کے خوف سے بھاگا اور تقریباً 1 میل تک بھاگتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک اونچے درخت پر جا چڑھا اور صبح تک وہیں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ زخمی چیتے سے زیادہ خطرناک اور کوئی درندہ نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی تو وہ درخت سے اترا اور بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اسے اپنا پستول وہیں پڑا نظر آیا جہاں اس نے چیتے پر فائر کیا تھا۔ اس نے پستول اٹھا کر اپنی پیٹی میں رکھ لیا اور سیدھا احمد کے ہاں پہنچا۔ ایک ہی سانس میں اسے ساری داستان سنا ڈالی۔ احمد اسے ساتھ لے کر ابراہیم کے گھر کی طرف چل دیا۔ ابراہیم کی حالت عجیب تھی۔ وہ ایک خون آلود چٹائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے ایک پھٹی ہوئی قمیص کی آستین اپنی دائیں آنکھ پر باندھ رکھی تھی۔
کراتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس پر چند ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس نے بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو مار بھگایا تھا، لیکن جاتے جاتے ایک ڈاکو نے اس پر فائر کر دیا اور اس طرح اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ مراد خان اور احمد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھا، پھر مراد خان کا سر خود بخود ایسے انداز میں ہل گیا جیسے اسے احمد کی باتوں کا یقین کیے بغیر چارہ نہ ہو۔ مراد خان کے دل میں ابراہیم کے متعلق یقین اور بے یقینی کی شدید کشمکش ہو رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ایسا شخص پڑا ہے جو بری طرح زخمی ہے اور جسے ضروری اور فوری طبی امداد درکار ہے۔ حالانکہ ابراہیم اس بستی کے تقریباً ہر فرد کے نزدیک قابل نفرت تھا، پھر بھی مراد خان نے اس کے زخموں کو صاف کر کے مرہم پٹی کی اور دوا دارو کا وہ بندوبست کیا جو اس بستی میں ممکن ہو سکتا تھا۔ ابراہیم کے یہ حالات مراد خان کی زبانی معلوم ہوئے۔ ابراہیم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے مجھے بلوا بھیجا۔ میں اس وقت اس بستی کے قریبی قصبے شنگ آباد کے اسپتال میں کام کر رہا تھا۔ مراد خان میرا پرانا واقف اور دوست تھا۔ شکار کی کئی مہمات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی رہ چکے تھے۔ میں نے اسپتال کا کام اپنے اسسٹنٹ کے حوالے کیا اور مراد خان کے پاس پہنچ گیا۔ مراد خان کی باتوں نے میرے دل میں ابراہیم کو دیکھنے کا شدید اشتیاق پیدا کر دیا۔ میں مراد خان کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں پہنچا، اس کے چہرے کا معائنہ کیا اور نئے سرے سے مرہم پٹی کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بری طرح زخمی ہونے کے باوجود ابراہیم 15 روز میں ہی صحت یاب ہو گیا اور 15ویں روز لنگڑاتا ہوا اپنی جھونپڑی کے باہر دھوپ میں آ بیٹھا۔ یہ اور بات ہے کہ لنگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ کانا بھی ہو چکا تھا۔ اس کی پیشانی کے درمیان سے دائیں رخسار کے وسط تک زخم کا نشان ایسا تھا کہ اس نے اس کے پہلے سے خوفناک چہرے کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ ابراہیم کے صحتیاب ہونے کے دوسرے تیسرے روز کی بات ہے۔ مراد خان ایک صبح اپنی گشت پر جا رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے بڑا لطف دے رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بظاہر اس حرکت کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے نہ کچھ سنا تھا اور نہ کوئی آہٹ محسوس کی تھی، نہ اسے کوئی بو محسوس ہوئی تھی۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی گردن گھمائی، اسے کالا چیتا اپنے سے 50 گز کے فاصلے پر نظر آیا۔ یہ چیتا عین دن کے اجالے میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی چال سے استقامت اور پختگی ظاہر ہو رہی تھی۔ مراد خان کا ہاتھ فوراً اپنی پیٹی کی طرف گیا، لیکن پیٹی خالی تھی۔ بے خیالی میں وہ اپنا پستول تھانے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ہتھیار نام کی کوئی اور چیز بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد نگاہ کی۔ قریب کوئی ایسا درخت بھی نہیں تھا جس پر چیتا نہ چڑھ سکتا۔ قریب ہی ایک جھیل تھی۔ مراد خان نے ایک چھلانگ لگائی اور جھیل کی طرف سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ جھیل کے کنارے پہنچتی مراد خان نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور پوری قوت صرف کرتے ہوئے اس چھوٹے سے ٹاپو کی طرف جانے لگا جو جھیل کے وسط میں واقع تھا۔ اس نے شیروں کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہ تیر کر دریا پار کر لیتے ہیں، لیکن چیتوں کے بارے میں ایسی کوئی بات اس کے علم میں نہیں تھی۔ تاہم تیرتے ہوئے جب اس نے مڑ کر نگاہ کی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ چیتا جھیل میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی رفتار میں بلا کی تیزی تھی۔ مراد خان اور چیتے کا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ چیتے نے جلد ہی اسے آ لیا اور تیرتے ہوئے اپنا پنجہ مار کر اس کی قمیض تار تار کر دی۔ مراد خان مڑا اور اس نے چیتے پر چھلانگ لگا کر اس کا سر اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ پھر وہ چیتے کے سر کو پانی میں ڈبونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جنگ ایک جنگلی درندے اور نہتھے آدمی کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ جھیل کا پانی مراد خان کی کمر تک آتا تھا۔
چیتے کی کوشش یہ تھی کہ اسے اپنے حریف پر جھپٹنے کے لیے پاؤں ٹکانے کا موقع مل جائے، اور مراد خان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس درندے کے سر کو پانی میں ڈبوئے رکھے۔ مراد خان ایک مشتاق پہلوان اور کبڈی کا کھلاڑی رہ چکا تھا۔ اپنے وطن میں وہ پنجہ گیری، کشتی اور کبڈی کے لاتعداد مقابلوں میں اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کی یہ مہارت اب اس کے کام آ رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ چیتے نے مراد خان کو بھی پانی میں گھسیٹ لیا، تاہم اس نے چیتے کے کان نہیں چھوڑے اور اپنا تمام زور لگاتے ہوئے چیتے کے سر کو پانی میں ڈبوئے رکھا۔ لیکن چیتے کی تلملاہٹ اور آزاد ہونے کی جدوجہد ایسی شدید تھی کہ مراد خان کے پاؤں پوری طرح کہیں بھی نہ جمتے تھے۔ درندے اور نہتے آدمی کی اس جنگ میں پہلی بار آدمی کو وہ فائدہ حاصل ہوا تھا جو درندے کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب مراد خان کے پاؤں زمین پر ہوتے تو اس کا سر پانی سے باہر ہوتا تھا اور وہ اپنی تمام جسمانی طاقت سے کام لے سکتا تھا، کیونکہ جھیل کا پانی محض اس کی کمر تک آتا تھا۔ اس کے برعکس جب چیتے کے پاؤں زمین پر ہوتے تھے تو اس کا جسم بھی پانی میں ہوتا تھا اور وہ اپنی بے پناہ جسمانی طاقت سے پورا کام نہیں لے سکتا تھا۔ چیتے کے پنجے کا ایک بھرپور وار مراد خان کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن مراد خان کشتی اور پہلوانی کے تمام داؤ پیچ بروکار لاتے ہوئے چیتے کے ساتھ اس انداز سے جنگ لڑ رہا تھا کہ اسے وار کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ چیتے کی ساری تگ و دو صرف اس غرض سے تھی کہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچائے۔ پھر مراد خان کو موقع جو ملا تو اس نے پانی کے اندر چیتے کی دونوں اگلی ٹانگیں پکڑ کر اپنے دونوں بازو اس طرح پھیلا لیے کہ اب چیتے کے دونوں اگلے پنجوں کے درمیان 1 گز سے زیادہ کا فاصلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مراد خان نے اپنے جسم کا سارا بوجھ چیتے کی گردن اور سر پر ڈال دیا۔ وہ برابر چیتے کے سر کو پانی میں ڈبوئے ہوئے تھا۔ چیتے کے سر کو پانی میں ڈبونے کی خاطر خود مراد خان کو بھی کئی بار پانی میں غوطہ لگانا پڑتا تھا، تاہم اس نے اپنا سانس روکے رکھا۔ اب مراد خان کی ساری جدوجہد کا مقصد یہ تھا کہ چیتے کو اپنے نیچے سے نہ نکلنے دے اور اس کے سر کو برابر پانی میں ڈبوئے رکھے۔ اگر چیتے کے اگلے پنجے ذرا سی دیر کو بھی اس کی گرفت سے نکل جاتے تو چیتا فوراً ہی اپنے اگلے پنجوں سے اس کے کندھوں کا سہارا لے کر پچھلے پنجوں سے اس کے پرخچے اڑا ڈالتا اور اس کے تیز نوکیلے دانت مراد خان کی گردن میں پیوست ہو جاتے۔ لیکن مراد خان نے چیتے کو ایسا موقع دیا ہی نہیں۔ اس نے چیتے پر اپنی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ اس نے چیتے کے دونوں اگلے پنجوں کو مضبوطی کے ساتھ اور گز بھر کے پھیلاؤ پر تھامے رکھا اور خود اپنے جسم کے تمام وزن سے چیتے کا سر پانی سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ آخر کار چیتے کی جدوجہد کم ہوتی گئی اور کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ مراد خان اپنے حریف درندے پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے کالے چیتے کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا تھا، مگر اس کشمکش نے مراد خان کو بھی تقریباً ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے چیتے پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور بے دم سا ہو کر کنارے پر آ گرا۔ خاصی دیر بعد جب اس کے اوزان بجا ہوئے اور اس نے اپنے جسم میں دوبارہ طاقت محسوس کی تو وہ اٹھا اور پھر جھیل میں داخل ہوا۔ وہ کالے چیتے کو جھیل میں سے کھینچ کر کنارے پر لے آیا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ یہ وہی چیتا تھا جس سے اس کا سامنا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ غائب تھی، اس کی بجائے ایک بھدے سے زخم کا نشان موجود تھا۔ مراد خان چیتے کو کنارے پر ہی چھوڑ کر واپس بستی میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے اور احمد کے علاوہ بستی کے تمام افراد جھیل کے کنارے کھڑے حیرت سے اس چیتے کی لاش کو دیکھ رہے تھے جسے مراد خان نے جھیل میں ڈبو کر مار ڈالا تھا۔ احمد ہی نہیں، بستی کے تمام لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ چیتا حقیقت میں ابراہیم ہے۔ وہ چیتا ابراہیم تھا یا نہیں، اس کے بارے میں آپ جو چاہیں خیال کر سکتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ بستی سے ابراہیم بھی یوں غائب ہو گیا تھا جیسے وہ کبھی اس بستی میں تھا ہی نہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے پراسرار چیتا محمد یونس حسرت۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔